My name is Mian Zahid Iqbal. May the blessing and benediction of Allah shower upon you. جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کا جو ایک میرا ٹاپک ہے اس کا سب سے پہلا جو ایک پوائنٹ ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا، قائد اعظم کی سوچ کیا تھی، تھرڈ اور آج کے ہمارے سیاستدانوں کی سوچ کیا ہے۔ جب پاکستان نہیں تھا مسلمانوں کی برصغیر کے اندر حالت کیا تھی، ہماری عبادت گاہوں کی حالت کیا تھی۔ 1700 عیسوی میں اس وقت انگریزوں کی اور سکھوں کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے آ کے کہا کہ یہ جو مینار ہیں اس کے اوپر شاید بیٹھ کے یہ ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مینار جو تھے بادشاہی مسجد کے، اس کے اندر توپ کے گولے رکھے اور میناروں کو انہوں نے اڑا دیا۔ 250 سال تک بادشاہی مسجد میں نہ اذان ہوئی تھی نہ جماعت ہوئی تھی، میناروں کے بغیر یہ مسجد تھی۔ اس کو سکھوں نے استبل بنا دیا تھا، ان کے دیوان خانوں کو انہوں نے فاشی کے لیے مقرر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ پاکستان بنا تھا کہ تاکہ جہاں پر ہم اسلام کا نام لے سکیں، ایک اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ وجود میں آ سکے۔ کہتے ہیں نا ہم نے کلمے کے نام پہ پاکستان حاصل کیا تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی۔ اور دوسری طرف قائد اعظم کی سوچ کیا تھی، ایک دفعہ زیارت میں تھے، طبیعت بہت نڈھال تھی، تو ایک دن جب تھوڑا سا فریش ہوئے، لان میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے سیکٹری کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے سگار کا بل لے کر آئیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے، آپ گورنر جنرل ہیں، آپ کا بل پے کر دیا گیا۔ تو انگلش میں کہنے لگے کہ سگار از ناٹ اے گڈ ہیبٹ، سگریٹ پینا ایک اچھی بات نہیں ہے، میری اس بری عادت کا بل، اس کا خمیازہ میری غریب قوم کیوں بھگتے گی۔ اور دوسری طرف جب آپ آخری دنوں میں آپ کا ویٹ بہت کم رہ گیا تھا، 40 kg کے قریب یا 45 kg کے قریب، کھانا نہیں کھا رہے تھے، ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی بیماری سے زیادہ کمزوری خطرناک ہو سکتی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کہا کہ شاید یہ ان کو ایک ممدوٹ صاحب کا جو کہ کک بہت پسند تھا وہ بلوایا گیا، کوئٹے آیا، زیارت میں آیا، انہوں نے کھانا بنایا تو بڑی مشکل سے محترمہ فاطمہ جناح کھانا لے کر آپ کے کمرے میں گئی۔ ایک دو لقمے کھانے کے بعد کھانا بہت پسند آیا، پوچھا کہ یہ کھانا کس نے بنایا؟ کہا جی کہ یہ اسی کک نے، اس کو بلوایا گیا یہاں پہ جس کا کھانا آپ کو پسند تھا۔ تو آپ نے اس کک کو اندر بلایا، نقد انعام دیا، چیک بک منگوائی، اسے پیسے دیے اور کہا کہ یہ لو ریٹرن ٹکٹ۔ اس نے کہا کہ میں اپنے زبان کے ذائقے کی خاطر اس قوم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کی ایمانداری کی انتہا یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک ہندو آپ کے پاس آتا ہے، آپ بہت زیادہ پاپولر ہو چکے تھے، کیس کی فیس 5000 مقرر ہوتی ہے، آپ نے کہا کہ 10 پیشیاں پڑیں گی اور میں ہر پیشی کے 500 روپیہ لوں گا، لیکن کیس 3 پیشیوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ وہ جب ہندو واپس آتا ہے بہت مبارکباد دیتا ہے، آپ اس کو 3500 واپس کر دیتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے جی یہ تو آپ کی مہارت، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی قابلیت، آپ کی ذہانت کی وجہ سے یہ کیس کا میٹر جو تھا پہلے سولو ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ جناب اسی کے پیسے لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے، یہ پکڑو اپنے 3500۔ یہ تھا وہ۔ آج کے میرے وکیل بھائی دوست پیسے لے لیتے ہیں، کلائنٹ پیچھے پیچھے بیچارہ رو رہا ہوتا ہے اور اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ یہ تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح۔ جب ایک دفعہ جلسے کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بینر کے اوپر لکھا ہوا تھا شہنشاہ قائد اعظم محمد علی جناح۔ آپ نے کہا اس بینر کو نیچے اتار دو، یہ بینر مجھے نظر نہ آئے، میں شہنشاہ، بادشاہ یا تاج پہننے والا نہیں ہوں، میں تو ایک قوم کا منتخب کردہ ایک لیڈر ہوں، جب تک میری قوم پسند کرے گی میں ان کا لیڈر رہوں گا۔ یہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح۔ لیکن آج کے ہمارے نام نہاد سیاستدان جو اس ملک کی تباہی کے قصوروار ہیں، جنہوں نے اپنی بے راہ رویوں کی وجہ سے، اقربا پروری کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، بلیک مارکیٹنگ کی وجہ سے آج ملک کو اس نہج پہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹر ہونے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپنے پیسے سوئس بینکوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جو سوئس بینکوں کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ اتنی بڑی رقم ہے کہ پورے ملک کے قرضے اتر سکتے ہیں،
اور پورے ملک کی معیشت سنبھل سکتی ہے۔ لیکن آج کے ان سیاستدانوں کی عیاشیاں دیکھیے، ان کے محلات دیکھیے، ان کے پروٹوکول دیکھیے، ان کی گاڑیاں دیکھیے، ان کے ملازم دیکھیے، اور اس کے اندر سرکاری خرچے پہ ان کے کھانے، ان کے پیٹرول دیکھیے، اور غریب قوم کا حال دیکھیے۔ آج کا نوجوان کیا سوچتا ہے؟ وہ جب ان سیاستدانوں کو دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ پاکستان کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ جب ان حالات و واقعات کو دیکھتا ہے کہ مسلمان کس طرح کی برصغیر میں زندگی گزار رہے تھے، تو وہ کہتے تھے پاکستان بڑھنا ضروری ہے۔ آج کے نوجوانوں کو میں ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ سوچ سمجھ کر آپ ووٹ دیا کریں، سوچ سمجھ کر لیڈر کا انتخاب کیا کریں، جھوٹے نعروں کے پیچھے مت جائیں۔ انہوں نے قوم کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ ہمیں ایسے لیڈر کا انتخاب کرنا چاہیے جو قائد اعظم کے نقش قدم پر چلے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ہوئے پیغامات کو ملحوظ خاطر رکھے اور ان کو فالو کرنے والا کوئی بھی لیڈر ہو۔ جو ایک نام نہاد دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہر اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور قوم کو اسلام کے نام پر لوٹ رہے ہیں۔ آج کے نوجوان کو ان چیزوں کے بارے آگاہ رہنا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگے تو پلیز کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔